اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الاجارۃ باب استئجار الرجل الصالح وقول اللہ تعالی ان خیر من استأجرت القوی الامین عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال اقبلت الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومعی رجلان من الاشعریین فقلت ما علمت انہما یطلبان العمل فقال لن او لا نستعمل على عملنا من ارادہ۔ بخاری شریف کی کتاب نمبر 37 ہے، کتاب الاجارہ۔ اجارہ کہتے ہیں پیسے دے کے کسی کو اجرت پہ رکھ لینا، کام کے لیے رکھنا، اجارہ کہتے ہیں۔ کتاب باب کا نام ہے باب استئجار الرجل الصالح، اجرت دے کے کسی نیک مرد کو مزدوری پہ رکھ لینا۔ سورہ قصص اس کی آیت نمبر 26 نیچے درج کی ہے۔ اس کے اندر اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے مدائن کی طرف، مدائن پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کنویں کے اوپر لوگ پانی بھر رہے تھے اور اینڈ کے اوپر دو لڑکیاں اپنے برتن لے کے پانی بھرنے کے انتظار میں کھڑی تھیں۔ وہ ان کا روزانہ کا یہی معمول تھا کہ جب سارے گاؤں والے پانی بھر لیتے تھے تو وہ لڑکیاں اینڈ پہ آ کے پانی بھرتی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو آپ نے ان سے برتن لے کے ان کو پہلے پانی بھر دیا۔ یہ لڑکیاں دونوں گئیں واپس اپنے گھر، انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ اس طرح ایک شخص ہمیں وہاں پہ ملا ہے تو اس نے ہمیں جلدی پانی بھر دیا ہے، تو آپ ایسے کریں کہ ان کو اجرت پہ رکھ لیں، یعنی اس کام پہ رکھ لیں کہ وہ ہمیں پانی بھر دیا کرے گا۔ وہ جو دو لڑکیاں کھڑی تھیں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام ان کی بیٹیاں تھیں، اور جنہوں نے پانی بھر کے دیا یہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، انہوں نے کہا کہ اگر تو 8 سال تک میری یہاں مزدوری کرے، میرے پاس پانی بھر دیا کرے، کام کاج کر دیا کرے، تو میں اپنی ایک بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ کر دوں گا، اور اگر تو 2 سال مزید اس میں اضافہ کر لے تو یہ تیرا میرے اوپر احسان ہوگا۔ ان کے مابین یہ بات طے ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 8 سے 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر کا کام کاج کرتے رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر بنے۔ تو سوہرے دے گھر بندہ کام کرتا ہوئے تو سن نک نہیں کڈن دیتا، انہیں سوہرے دے تھلے لگا ہوا ہے، انہیں بڑھی دے تھلے لگا، رن مرید ہو گیا، پتہ نہیں کی ہو گیا۔ شادی سے پہلے شرط ہی یہ رکھی ہے کہ اگر 8-10 سال تو یہاں خدمت کرے تو اس کے بعد میں تجھے رشتہ دوں گا۔ تو اگر کوئی اس طرح کا کام کر لے تو اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، انبیاء کی سنت ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس کو زندگی کا مقصد نہ بنا لے، جائز بات، جائز مطالبہ کسی کا مان لینا بری بات نہیں ہے۔ حضور سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں وہ مختلف قوموں کی طرف آئے ہیں، یہ نہیں ہے کہ بیک وقت سب کی طرف، کوئی ایک ملک کی طرف نبی بن گیا ہے، کوئی کسی قصبے کسی علاقے کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم مصر کی تھی، حضرت شعیب علیہ السلام مدائن میں رہتے تھے، تو یہ قوم ان کی الگ تھی، ان کی الگ تھی۔ آگے حدیث پاک ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میرے ساتھ 2 اشعری نوجوان تھے۔ میں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ آپ کے پاس آ کے کوئی عہدہ طلب کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہم سے عہدہ طلب کرتا ہے، یہ حرص رکھتا ہے یا لالچ رکھتا ہے، ہم اس کو عہدہ نہیں دیتے۔ یہ حدیث مبارکہ بڑی خاص ہے سمجھنے والی، میں جمعے دوتے کریں تو رولا پہ جائے گا، اس واسطے درس ہی سمجھو۔ یہ حدیث پاک بخاری، صرف بخاری شریف کے اندر لگ بھگ 12 مرتبہ صرف بخاری میں ہے، پوری سیاستہ کھنگالیں تو کئی مرتبہ، یعنی درجنوں مرتبہ یہ ہے، اور اس کے اوپر قرآن مجید کی آیات بھی موجود ہیں۔ مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ کوئی بھی سرکاری عہدہ اگر کوئی شخص لالچ رکھتا ہے، اس کی حرص رکھتا ہے، طمع رکھتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے، تو شرعاً اس شخص کو وہ عہدہ دینا حرام ہے، عہدہ دینا حرام ہے۔ یعنی کونسلر کی سیٹ پہ سارے سوڈی والے اتفاق کر کے، سوڈی والے مشترکہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی میئر صاحب کو سوڈی کا کونسلر، جنرل کونسلر بنا دیتے ہیں،
تو میر صاحب کو قبول کر لینا چاہیے کیونکہ عوام کا فیصلہ ہے. میر صاحب خود پیسہ لگا کے کمپین کرتے ہیں جی میں صادق ہوں، میں امین ہوں، نوجوان قیادت، بے داغ ماضی تے سارے نعرے شارے، یہ کمپین کریں تو پھر ان کو عہدہ نہیں دے سکتے. اور ساری ساری ٹوٹل جمہوریت پاکستان دی ایسے نقطے تے کھڑی جی. امیدوار کمپین کر رہے ہیں، نوجوان قیادت جی اے ہاتھ اس طرح کر کے تے تصویر چھکوا کے تسی فوٹو تے لا دینے تے پورا شہر تسی گلیاں بھر دینی نے جی نوجوان قیادت ہے، بے داغ ماضی ہے، کرپشن کے خلاف ہے، تو فلانا فلانا ہے. سارا کمپین ہو رہی جی. کیا یہ میں اپنی تعریفیں کر رہا ہوں کہ آپ سارے مجھے ووٹ دیں تاکہ میں MNA کی سیٹ جیت جاؤں، MPA کا عہدہ جیت جاؤں، کونسلر کا جیت جاؤں، چیئرمین کا جیت جاؤں، وائس چیئرمین کا جیت جاؤں. یہ سارے عہدے ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص عہدے کی ہرس رکھتا ہے، عہدے کا طمع کرتا ہے، عہدے کے پیچھے بھاگتا ہے تو شرعاً اس کو عہدہ دینا آقا تو سے کی ہے حرام ہے. ناجائز نہ کو خالی حرام تو بہت اتنے درجے کی گل ہے نا، حرام ہے. تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. تو جب میں کہتا ہوں نا کہ جمہوریت یا جمہوری ہو سکتا ہے یا اسلامی ہو سکتا ہے، دو گھوڑا اور خچر مکس نہیں ہو سکتا. یا تو آپ کہیں کہ اسلامی پاکستان ہے یا آپ کہیں کہ جمہوری پاکستان ہے. یہ اسلامی جمہوری پھکی ہے دونوں لوگوں کو، جو سیکولر ہے ان کو بھی راضی رکھا ہے، جرے مولوی طبقہ انہوں نے بھی راضی رکھا ہے. جمہوریت کے اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے. جمہوریت لوگ خود از خود مانگ رہے ہیں نا جی. جب الیکشن آتے ہیں تو گلی سے لے کے عالمی سطح تک، انٹرنیشنل سطح تک لوگ دھکے کھاتے ہیں سیٹ جیتنے کے لیے، عہدہ جیتنے کے لیے. انجی گل ہے نا جی. اب اسلامی نظام ہو تو اسلام تو کسی کو عہدہ مانگنے کی اجازت ہی نہیں دیتا. الٹا یہ حکم ہے کہ جو عہدہ مانگے جس کو مرضی دے دو، مگر جو مانگ رہا ہے اس کو نہیں دینا. یہ حضور کا فرمان ہے. حضور نے فرمایا کہ جو ہم سے عہدہ طلب کرتا ہے ہم نہیں دیتے. اب سوال آئے گا کہ جی اب بندہ کمپین نہ کرے تو پھر اس کا سسٹم، یعنی ملک کا سسٹم کیسے چلے گا؟ سسٹم یہ ہے کہ جی یہ جو الیکشن ہمارے ہاں ہوتے ہیں کہ امیدوار کمپین کرتا ہے یہ نہ کرے. جماعتی امیدوار، اس کو کہتے ہیں متناسب نمائندگی کا سسٹم آ جائے. وہ کیا ہے کہ جی امیدوار کمپین نہ کرے، پارٹی کمپین کرے. مثال دے رہا ہوں، نون لیگ ہے، نون لیگ کمپین کرے کہ جی نون لیگ کو ووٹ دو. لوگ افراد کو ووٹ نہ دیں، پارٹی کو ووٹ دیں. اس سے کیا ہوگا کہ جی کمپین ایک جماعت کر رہی ہے، ایک نظریہ کر رہا ہے، افراد نہیں کر رہے. یہاں افراد جیت جاتے ہیں تو افراد پاورفل ہیں، وہ بلیک میل کرتے ہیں. تو افراد کا جیت جانا یا افراد کا کمپین کرنا یا افراد کا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا، میں دونوں گلیاں بنا دیتے، سڑکاں بنا دینا، تسی ووٹ مینوں دینا، یہ سارے کا سارا حرام ہے. اس لیے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اور یہ نہیں کہ حضور کے زمانے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک کے بعد بھی جب تک اسلامی حکومتیں رہی ہیں، جو شخص عہدہ مانگتا تھا، حکمران دوسروں کو عہدہ دے دیتے تھے مگر مانگنے والے کو نہیں دیتے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ دو اسی قبیلے کے لوگ گئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی عہدہ طلب کیا، حضور نے ان مانگنے والوں کو نہیں دیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری جنہوں نے مانگا ہی نہیں، جنہوں نے سوال ہی نہیں کیا، حضور نے ان کو دے دیا. مطلب یہ ہے کہ جو اسلام میں مانگے اس کو نہیں دینا، اور جو ہرس طمع نہ رکھے اس کو دے دینا. اللہ تعالی ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.